اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ۔ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فقیہ تھی اور نماز میں مردوں کی طرح بیٹھا کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ نماز میں 4 زانوں بیٹھتے تھے۔ میں چونکہ نوعمر تھا اس لیے میں نے بھی ایسا کیا تو عبداللہ بن عمر نے مجھے منع کر دیا اور فرمایا، نماز میں بیٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے، تم اپنا دایاں پاؤں کھڑا کرو اور بایاں پھیلا دو۔ میں نے کہا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ حضرت عمر بن عطا سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا ذکر ہونے لگا تو حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو آپ دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر لے گئے، اور جب آپ نے رکوع کیا تو دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر جما لیے، پھر اپنی کمر کو خمیدہ کیا، اور جب آپ نے سر اٹھایا تو ایسے سیدھا کھڑے ہوئے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ گئی، اور جب آپ نے سجدہ کیا تو نہ آپ دونوں ہاتھوں کو بچھائے ہوئے تھے اور نہ ہی سمیٹے ہوئے، اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ تھیں، اور جب 2 رکعتوں میں بیٹھے تو بایاں پاؤں بچھا کر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے، اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے تو بایاں پاؤں آگے کرتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے، پھر اپنی نشست گاہ کے بل بیٹھ جاتے۔ یہ روایت مختلف طرق سے کہیں مجمل اور کہیں مفصل بیان ہوئی ہے۔ مذکورہ روایت کے مطابق پہلے تشہد میں افتراش اور دوسرے میں تورک کا ذکر ہے۔ اس کے 3 طریقے حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ دایاں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو دائیں ران کے نیچے سے آگے بڑھا دیا جائے، پھر سرین پر بیٹھا جائے، جیسے کہ حدیث بالا میں مذکور ہے۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رکعت میں ہوتے تو بائیں سرین کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتے اور اپنے دونوں قدموں کو ایک جانب سے نکال لیتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو ران اور پنڈلی کے درمیان میں کر لیتے اور دایاں پاؤں بچھا لیتے۔ جو شخص پہلے تشہد کو واجب خیال نہیں کرتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت کے بعد کھڑے ہو گئے اور واپس نہیں آئے۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ اسد شنوہ سے ہیں، وہ بنو عبد مناف کے حلیف نیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے۔ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن انہیں ظہر نماز پڑھائی اور پہلی 2 رکعت کے بعد بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو گئے۔ لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ اپنی نماز پوری کر چکے تو لوگ انتظار میں تھے کہ اب سلام پھیریں گے۔ آپ نے بیٹھے اللہ اکبر کہا اور سلام سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ نماز میں جو ضروری امور ہیں ان کے 2 اقسام ہیں، ایک وہ ہیں جن کی تلافی سجدہ سہو سے ہو سکتی ہے، اور دوسرے وہ جن کی بجا آوری ضروری ہوتی ہے۔ اگر وہ رہ جائے تو ان کی تلافی سجدہ سہو سے نہیں ہو سکتی۔ پہلا تشہد ایک ایسا امر ہے، اگر رہ جائے تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے ممکن ہے۔ پہلا قادم تشہد کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن مالک ابن بحینہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز ظہر پڑھائی، آپ کھڑے ہو گئے، حالانکہ آپ کے ذمہ بیٹھنا تھا، پھر نماز کے آخر میں بیٹھے بیٹھے آپ نے 2 سجدے کیے۔ آخری قادم تشہد کا بیان۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں یہ پڑھا کرتے تھے، جبرائیل اور میکائیل پر سلام ہو، فلاں اور فلاں پر سلام ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تو خود ہی سلام ہے، لہذا تم میں سے جو کوئی نماز پڑھے تو کہے التحیات للہ والصلوات، اور پورا یہ پڑھے۔ تمام قولی، بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اے نبی، آپ پر اللہ کی سلامتی اور برکتیں ہو، نیز ہم پر اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ جب تم یہ دعائیہ کلمات کہو گے تو اللہ کے ہر نیک بندے کو پہنچ جائیں گے،
خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسلام سے پہلے دعا کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من یعنی پوری دعا پڑھتے تھے: اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، فتنہ دجال سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ کا طالب ہوں۔ آپ سے کسی نے عرض کیا: آپ قرض سے بہت پناہ مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: انسان جب قرض دار ہو جاتا ہے تو بات کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں فتنہ دجال سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیں جو میں نماز میں پڑھا کروں، تو آپ نے فرمایا: پڑھا کرو اللہم انی ظلمت، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، اور گناہوں کے تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، اس لیے تو مجھے اپنی طرف سے معاف کر دے اور مجھ پر مہربانی کر دے، یقیناً تو بہت ہی بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ان دعاؤں کا اہتمام کریں اپنی نمازوں میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل سے دعا کریں اور دل سے معافی مانگیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کو بدل دے، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے اور اس پر گامزن کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔